الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة 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 صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل کرم احسان و شکر کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی تیاری کے لیے رمضان سے پہلے چند چیزوں کے جاننے اور علم حاصل کرنے کے لیے ہم سب کو جمع فرمایا۔ علم دین کا حاصل کرنا بہت ہی بڑی فضیلت ہے، حتیٰ کہ جب آدمی علم دین میں مشغول ہوتا ہے، علم دین حاصل کرنے لگتا ہے، سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ یہ خاص مدرسے کے طلباء کے لیے روایت نہیں ہے، بلکہ جو بھی اس دنیا کے اندر علم حاصل کرتا ہے، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، جہاں کا بھی ہو، جیسا بھی رہنے والا ہو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا علم دین اگر کوئی آدمی حاصل کرتا ہے تو اسے یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور الحمدللہ ہم سب اس فضیلت کے اندر شامل ہو چکے ہیں۔ بہرحال کل آپ حضرات کے سامنے سب سے پہلے تہجد سے متعلق بتلایا گیا کہ افضل کی کتنی بڑی افضل ہے، اور تہجد کا وقت اور تہجد کی رکعتیں اور وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، یعنی 60 روزے رکھنا نہیں ہے، جرمانے کے اندر، پینالٹی کے اندر صرف ایک روزہ رکھنا ہے۔ یہ چیزیں آپ حضرات کے سامنے الحمدللہ ہوئے۔ پھر اس کے بعد مسجد میں داخل ہونے کی دعا اور مسجد سے باہر نکلنے کی دعا، اور ایسے ہی سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر اس کا اور سورہ کا ترجمہ، اور وضو کی سنتوں میں سے 3 سنتیں آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی۔ انشاءاللہ اب سبق نمبر 8 جو اصل ہمارا سبق ہے، اس سبق کو میں بتا دیتا ہوں۔ جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، یہ حدیث کتاب کا نام ہے جس کے اندر یہ حدیث موجود ہے، سنن ترمذی جس حدیث کا نام ہے، حدیث کی کتاب کا نام ہے، اور یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہم تک پہنچانے والے جو صحابی ہیں، ڈائریکٹ حضور سے سننے والے صحابی، ان کا نام ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور کے خادم رہ چکے ہیں۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، مرد حضرات، اگر عورتیں ہیں تو گھر کے اندر پڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اس وقت تک بیٹھ جائے جب تک کہ سورج نہ نکلے۔ مطلب یہ ہے کہ اشراق کا وقت نہ ہو جائے، چونکہ سورج نکلنے سے 20 منٹ کے لیے نماز مکروہ ہے، نہیں پڑھ سکتے، تو اشراق کے وقت کے لیے حتیٰ تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج نکل جائے، طلوع ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ سورج اشراق کا وقت ہو جائے، یہاں اس وقت تک اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنی جگہ بیٹھا رہے، جس جگہ پر فجر کی نماز پڑھا ہے اسی جگہ پر بیٹھا رہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کسی بھی انداز سے کرتے ہوئے بیٹھ گیا ہے، تو پھر اس کے بعد جیسے ہی اشراق کا وقت آیا، 2 رکعت اشراق کی نماز اگر کم از کم پڑھ لی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی خوشخبری اسے دیتے، بہت بڑی خوشخبری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کو کانت لہو کا اجر حجۃ و عمرہ، تو اس آدمی کے لیے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ پھر قال، حضرت انس فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تامۃ تامۃ تامۃ، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکمل حج اور عمرے کا ثواب، مکمل ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب، مکمل ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب، 3 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ اشراق کی نماز جبکہ اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہوں، نہ فجر کی نماز کے بعد سے
بیٹھ کر اگر کوئی آدمی پڑھ لیتا ہے تو اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ حدیث تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جنہوں نے سنا تھا حضور سے۔ اب ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں، جس کو حضور کے خود نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا۔ وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی الفجر ثم قعد فی مجلسہ، جو آدمی فجر کی نماز پڑھے اور اپنی بیٹھک میں ہی رہے، اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہے، کہیں ادھر ادھر نہ جائے، یذکر اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے، تلاوت میں، دعاؤں میں، کسی بھی اعتبار سے بیٹھا رہے، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ اشراق کا وقت ہو جائے۔ تطلع الشمس کا مطلب میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ سورج کا طلوع ہونا، لیکن سورج کے نکلنے سے تقریباً 20 منٹ تک آپ نہیں پڑھ سکتے۔ 20 منٹ تک کے وقت کیا ہے؟ مکروہ وقت ہے، تو اس کے 20 منٹ کے بعد یہ ہے، یعنی سورج اچھی طرح نکل جائے، اس لیے تطلع الشمس کہتے ہیں، ورنہ تھوڑا سا سورج نکل گیا تو نہیں، اس وقت میں مکروہ ہے۔ اس لیے میں بار بار بتا رہا ہوں کہ 20 منٹ کم از کم رکنا ضروری ہے۔ تو 20 منٹ سورج نکلنے سے 20 منٹ کا وقت کے لیے کوئی آدمی رک گیا اور رک کر کیا کر لیا؟ نماز پڑھ لیا۔ ثم صلی فصلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں اشراق کی اس نے پڑھ لی۔ تو اب سنیں کتنی بڑی فضیلت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے سنی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرم اللہ علی النار، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی پر جو فجر کی نماز پڑھ کر جماعت کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، پھر اشراق تک بیٹھ کر اشراق کی نماز وقت ہونے پر اشراق کی نماز ادا کرے، 2 رکعتیں کم از کم پڑھ لے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ پھر اس نے ان تلفحہ او تطعمہ، حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جہنم کی آگ پر یہ بات حرام ہے کہ وہ آگ اس آدمی کو جلائے، اس آدمی کو کھا جائے۔ کوئی بھی چیز آگ میں جلتی ہے، کاغذ وغیرہ ڈال دے تو جلے گا، اور جل کر وہ نام و نشان اس کا مٹ جائے گا۔ تو یہ حضور نے اشارتاً فرمایا کہ وہ آگ نہ اس کو ختم کر سکتی ہے، نہ جلا بھی سکتی، جلا بھی نہیں سکتی۔ ایسی اللہ تعالیٰ فضیلت اس آدمی کو عطا فرماتے ہیں، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جہاں تک ہو سکے آپ کوشش کریں، ابھی سے ایک کوشش میں لگ جائیں کہ اشراق کی نماز ادا کرنا ہے۔ گھروں کے اندر ہی مستورات ہیں، الحمدللہ آپ فجر میں اٹھ جائیں، اور اٹھ کر آخر وقت میں کم از کم فجر پڑھ لیں، پڑھ کر بیٹھ جائیں، انشاءاللہ بچے بھی سوئے ہوئے رہیں گے تو آپ اشراق کا وقت پالیں گے، تو پھر الحمدللہ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ فضیلت ہے اشراق کی نماز کی۔ بہرحال دوسری چیز روزوں سے متعلق سن لیں۔ کل میں نے آپ حضرات کے سامنے سبق نمبر 7 میں یہ بات بتلائی تھی کہ اگر کوئی آدمی روزے سے تھا اور کچھ ایسے کام کر لیا جن کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا، تو صرف اس آدمی کو قضا کرنا ہوگا، یعنی ریٹرن میں 1 روزہ رمضان کے بعد رکھنا ہوگا۔ اس کے اوپر پینالٹی 60 روزوں کی نہیں ہے، کفارے کی 60 روزوں کی پینالٹی نہیں ہے۔ یہ بات آپ حضرات کے سامنے کل میں نے بتلا دیا۔ وہ کیا کیا صورتیں تھے، کیا کیا کام تھے، وہ پورے بتلا دیا گیا۔ آج انشاءاللہ میں کچھ ایسے باتیں بتلاؤں گا جن کی وجہ سے آدمی کے اوپر، کوئی بھی آدمی ہے، وہ آدمی کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ وہ کام کرنے کی وجہ سے اس آدمی کے اوپر صرف قضا ہی نہیں بلکہ کفارہ بھی اس کے اوپر ضروری ہو جاتا ہے۔ یعنی پینالٹی کا جو روزہ، پینالٹی جو لگتی ہے 60 روزوں کی، جس کو کفارہ کہتے ہیں، وہ بھی اس آدمی کے اوپر ضروری ہو جاتا ہے۔ وہ کیا حالتیں ہیں؟ انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی میں حالتیں آپ حضرات کے سامنے بتا دیتا ہوں۔ اللہ، ایک ہے کوئی آدمی کوئی چیز یا دوائی وغیرہ کچھ بھی کیا کر لیا، استعمال کر لیا، جان بوجھ کر کھا لیا، پی لیا، تو ایسی صورت میں ظاہر بات ہے کہ اس آدمی پر کیا ہو جائے گا، قضا بھی ہے 1 روزے کی، اور 60 روزے کفارہ پینالٹی کے اندر وہ بھی آ جائیں گے۔ اور ایسے ہی کوئی آدمی جان بوجھ کر اپنی بیوی سے اپنی ضرورت کو روزے کی حالت میں پورا کر لیا، تو ایسی حالت میں
تو اس آدمی کے اوپر جان بوجھ کر چونکہ کیا، اس لیے اس آدمی کے اوپر کیا ہے، قضا بھی ایک ہے، پھر اس کے بعد 60 روزے کفارہ بھی اس کے اوپر آ جائیں گے۔ ایسے ہی کوئی آدمی سرما لگایا روزے کی حالت میں، سرما لگانے کے بعد یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، یہ سمجھ کر اس نے کچھ کھا لیا پی لیا جان کر، تو اس حالت میں اس کے اوپر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ جبکہ روزے کی حالت میں سر میں آپ تیل ڈالیں یا آنکھوں میں سرما لگائیں یا کاجل آپ لگا لیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھے سے یاد رکھیں، سر میں تیل ڈال لیں یا آنکھوں میں سرما لگائیں، ان دونوں سے آپ کو روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ اچھے سے یاد رکھیں۔ اور ایسے ہی کوئی آدمی روزے کی حالت کے اندر جسم پر تیل یا بام وغیرہ سے مساج کرتا ہے کسی چیز کو لگا کر، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ چیزیں انشاءاللہ یاد رکھ لیں، اچھے آپ کو انشاءاللہ رمضان کے اندر ضرور فائدہ دیں گے۔ بہرحال پھر اسی طریقے سے کوئی آدمی مسواک کر لیا اور یہ سمجھ لیا کہ مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹ گیا ہے، پھر کچھ کھا لیا پی لیا، تو اس آدمی کے اوپر بھی کیا ہو جائے گا، قضا بھی ہے اور کفارہ پینالٹی کا 60 روزے وہ بھی اس پر آ جائیں گے۔ جبکہ مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ بھی یاد رکھیں، مسواک کرنے سے روزہ ہرگز ہرگز نہیں ٹوٹتا۔ ایسے ہی کوئی آدمی کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کی غیبت کی، پھر یہ سمجھا کہ روزے کی حالت میں غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ سمجھ کر کچھ کھا پی لیا، تو اس آدمی کے اوپر بھی کیا ہو جائے گا کہ قضا بھی رکھنا پڑے گا، کفارہ بھی رکھنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی، کوئی مرد روزے سحری کے بعد، روزے کی حالت میں وقت ہونے کے بعد اپنی بیوی سے ضرورت کو اپنی پوری کر لیا، پوری کرنے کی صورت میں شوہر اور بیوی دونوں کام کے لیے راضی تھے، تو دونوں کے اوپر قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے۔ اگر شوہر نے بیوی کو مجبور کر کر اپنی ضرورت پوری کیا ہے تو ایسی صورت میں عورت پر صرف ایک روزے کی قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، لیکن مرد پر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی عورت کے بیماری کے دن شروع ہونے کا اندازہ کسی عورت کو ہو گیا، روزے کی حالت میں تھی، آدھا دن وغیرہ چل رہا تھا یا 2 دن چل رہا تھا، ایسی حالت میں یہ سوچی کہ مجھے اب بیماری کے دن بیماری کا میرا وقت شروع ہونے والا ہے، یعنی جو دن خاص دن عورتوں کے آتے ہیں تو وہ دن میرے شروع ہونے والے ہیں، یہ سمجھ کر اس عورت نے کھا لیا یا پی لیا، تو اس کی وجہ سے اس کے بعد وہ عورت بیمار نہیں ہوئی تو اس کے اوپر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی اس عورت کے اوپر ہے۔ اگر جیسے ہی بیمار ہو گئی پھر اس کے بعد کچھ کھا لیا پی لیا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس سے پہلے کر لیا، کھانا پینا شروع کر لیا، روزہ کو اس نے توڑ دیا، تو اس کے اوپر قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی حقہ یا سگریٹ پیتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو قضا بھی اس کے اوپر آئے گی اور کفارہ بھی آ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے کوئی آدمی بھول کر کچھ کھا لیا، بھول کر کچھ پی لیا، تو اس آدمی کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی وہ کھا رہا تھا، پورا کھانے کے بعد اسے یاد آیا، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا آدھے کھانے کے اندر یاد آیا، تو صورت ایسی تھی کہ ایسی سچویشن رہی کہ مثال کے طور پر منہ میں ایک نوالا ہے، اس وقت میں یاد آیا، تو اس آدمی کو وہ نوالا نکالنا ضروری ہے۔ اگر نوالا نہیں نکالا، یاد آنے کے باوجود نگل گیا، تو ایسی صورت میں اس آدمی کے اوپر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے، چونکہ یاد آ گیا تھا پھر اس کے بعد اس نے کھا لیا ہے، قضا اور کفارہ دونوں اس کے اوپر آ جائیں گے۔ یہ رہی یہ چیز۔ البتہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو 60 روزے جو کفارہ ہیں وہ رکھ نہیں سکتا ہے، کوئی آدمی بہت زیادہ بیمار ہے، بوڑھا ہے، پریشان ہے، تو ایسا آدمی ہے یا بہت زیادہ بیمار آدمی ہے، تو یہ آدمی اگر رکھ نہیں سکتا تو اس آدمی کے اوپر کیا ہے، رمضان کا ایک روزہ جو ٹوٹا ہے اس کے بدل میں فدیہ ادا کر سکتا ہے۔ یا دوسری صورت میں کوئی آدمی ایسا ہے، پہلے یہ بات سن لیں کہ اگر کوئی آدمی بوڑھا بہت زیادہ ہے یا بیمار، کنٹینیو بیمار چل رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا اور آئندہ امید بھی نہیں ہے کہ یہ بعد میں بھی صحیح ہو کر روزہ رکھ پائے گا، تو ایسا آدمی کیا کرے گا، اپنی جانب سے فدیہ ادا کرے گا، اپنی جانب سے
فدیہ ادا کرے گا۔ اب فدیہ کہتے ہیں بدلے کو، یعنی اس آدمی کے روزے کے بدل میں دوسرے کسی مسکین وغیرہ کو کیا کرے گا، ہر روزے کے بدلے میں کھانا کھلانا، ایک وقت کا کھانا کھلا دینا، اسے کہتے ہیں فدیہ۔ اسے کہتے ہیں فدیہ کہتے ہیں کہ یعنی اپنے روزہ نہ رکھنے کی صورت میں، جبکہ بوڑھا ہو یا بیمار ہو، اور بیمار ہو تو آئندہ حالت بھی ایسی نہ ہو کہ وہ آئندہ جا کر روزہ رکھ سکتا ہے، تو ایسی سچویشن میں وہ بیمار آدمی یا بوڑھے کی جانب سے ایک وقت کا کھانا ایک مسکین کو کھلا دیا جائے تو یہ روزے کا فدیہ بدل بن جائے گا۔ یہ ہو گیا۔ اب یہاں پر سمجھیں کہ ایک آدمی ایسا ہے جو روزہ توڑ دیا تھا، اس آدمی کے اوپر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ قضا اور کفارہ سے پہلے کفارے کے بارے میں ایک بات بتا دیتا ہوں، شاید پہلے بھی بتا چکا ہوں، پھر بھی یاد دہانی کے لیے بتا دیتا ہوں کہ کفارہ ایک روزے کی جانب طرف سے بھی ایک کفارہ ہے، 2 روزوں کی جانب سے بھی کفارہ ایک ہی ہے، 10 روزوں کی جانب طرف سے بھی کفارہ ایک ہی ہے، جبکہ ایک ہی رمضان کے جتنے بھی روزے ٹوٹے ہوں ان کی طرف سے ایک ہی کفارہ ایک آدمی کی طرف سے، 2-3 آدمیوں کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی کے چاہے رمضان میں جتنے روزے ٹوٹے ہوں ان تمام کی طرف سے ایک کفارہ دے سکتا ہے۔ اب کوئی آدمی ایسا ہے، کفارہ کیا دینا ہے وہ بھی سن لیں۔ کفارہ ایک تو آپ کو 60 روزے رکھنا ہے، اگر روزے کی طاقت نہیں ہے تو اس صورت میں 60 مسکینوں کو کھلانا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں کھلاتے ہوئے کہاں بیٹھوں، میں اس کو کچھ بدل دے دیتا ہوں، تو چونکہ ہمارے یہاں پر لوگوں کی حالتیں علیحدہ ہے، فائنینشلی اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، کوئی مڈل کلاس ہے، کوئی اچھی حالت میں، اور کوئی اور اچھی حالت میں مالدار ہے، کوئی اور ذرا بڑا مالدار ہے، تو ہر ایک کے اندر جو درجہ بندی ہے نا مال کے اعتبار سے، ایسے ہی شریعت کی جانب سے تو ان لوگوں کے لیے حکم بھی ایسے ہی ہے کہ غریب کے لیے علیحدہ حکم، غریب کو غریب کے جیسا، تھوڑا مالدار ہے اسے مالدار کو مالدار کے جیسا، اور بڑا مالدار ہے اسے اس کے جیسا۔ تو چونکہ آدمی جیسا مال کے اعتبار سے ہے ویسا اسے بھی کیا ہے، پینالٹی ادا کرنا ضروری ہے۔ کوئی بڑا مالدار ہے لیکن پینالٹی اور جرمانہ غریب کے اعتبار سے ادا کرنا چاہ رہا ہے، اچھی چیز نہیں، ادا ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اچھی چیز نہیں ہے، اپنی حیثیت کے موافق جرمانہ بھی اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ یہ بات اچھے سے سنیں۔ اب کیا دینا ہے؟ اگر کوئی آدمی غریب ہے، مڈل کلاس کا رہنے والا ہے، تو وہ 2.25 کلو گیہوں، 2.25 کلو گیہوں ایک وقت کا کھانا، 2 وقت کا کھانا کفارہ 2.25 کے حساب سے 3.5 کلو بن جائے گا۔ تو 2 ٹائم کا کھانے، یہ 2 ٹائم کے کھانے کے اعتبار سے 3.5 کلو ہر دن کیا کرنا ہے، کسی غریب کو گیہوں 3.5 کلو گیہوں دینا ضروری ہے۔ یہ اچھے سے یاد رکھ لیں۔ اگر نہیں آپ تھوڑا دینا مشکل ہوتا ہے تو اس صورت میں آپ چاول وغیرہ دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چاول وغیرہ یہ چاول بھی دینا ہے تو گیہوں کی جو قیمت ہے اس قیمت کو آپ معلوم کر پھر اس کے بعد ادا کر دیں گے۔ اگر کوئی آدمی 60 مسکینوں کا ایک ساتھ میں کسی مدرسہ وغیرہ آپ آرام سے دے سکتے ہیں، دینا چاہیں تو اس صورت میں کیا کریں گے، 3.5 کو اگر 60 میں ضرب کریں گے تو 210 کلو گیہوں بنتی ہے، تو 210 کلو گیہوں جو درمیانی ہے، ایک دم نیچے قیمت کی نہیں بلکہ درمیانی قیمت کی ہے، ایسی گیہوں کو آپ کیا کریں گے، اس کی قیمت 210 کلو گیہوں کی قیمت آپ کو دے دینا پڑے گا، یا تو کسی مدرسے کو دے دیں، یا تو آپ کے رشتہ دار میں واقعی کوئی زیادہ غریب ہے، آپ کو معلوم ہے، تو اس غریب کو آپ دے دیں گے۔ اگر کوئی اور اچھی حالت کے اندر ہے تو وہ آدمی کھجور 3.5 کلو کھجور دے گا ایک ٹائم کا کفارے کے اندر، تو 2 ٹائم کا اس اعتبار سے 7 کلو بنا۔ تھوڑا سا مالدار کوئی آدمی ہے تو اس کے لیے تو وہ آدمی 420 کلو کھجور، بڑا مالدار تھوڑا سا مالدار آدمی ہے اس کے لیے ہے 420 کلو کھجور وہ آدمی دے گا۔ ایسے اور ذرا کوئی آدمی مالدار ہے تو وہ آدمی جو بارلے جو ہے وہ بھی 3.5 کلو جو بارلے دے گا، تو وہ بھی 420 کلو بارلے یا اس کی قیمت دے دے۔ یا کوئی اور بھی اچھی بڑا مالدار آدمی ہے، اچھے بزنس چلنے والا ہے، وہ آدمی کشمش منقع کیا کرے، وہ آدمی کیا کرے، منقع دے دے
یا ان تینوں کھجور میں سے یا بارلے میں سے یا کیا یہ منقے میں سے، ان تینوں میں سے 420 کلو کوئی بھی کیا کرے دے دے۔ اگر مڈل کلاس کا ہے تو وہ گیہوں دے دے۔ تو اس اعتبار سے کیا کرنا ہے، دینا ہے۔ ہاں، اب یہاں پر ایک مسئلہ سمجھے، جو بوڑھا یا بیمار روزہ رکھنے کے قابل بالکل نہیں تھا، وہ صرف 2.25 کلو یعنی 1 kg 750 گرام، 1 kg 750 گرام گیہوں اگر مڈل کلاس کا ہے یا اس سے زیادہ ہے اگر بولے گا تو 3.5 کلو 3.5 کلو 3.5 کلو دینا پڑے گا۔ اس اعتبار سے روزے کا فدیہ ایک وقت کا کھانے کے برابر۔ اگر روزہ توڑا ہے تو اس کے لیے چونکہ ڈبل ہو جاتا ہے تو اس لیے وہ ڈبل اعتبار سے دینا پڑے گا۔ اگر یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ بعد میں کیا کریں، کوئی کال کر معلوم کرنا چاہے معلوم کر لیں، انشاءاللہ میں اس کو بتا دیتا ہوں۔ بہرحال اس کے بعد کھانا کھانے کی دعائیں سن لیں۔ کھانا آپ کھانا چاہتے ہیں تو اس وقت کیا کریں، کھانا کھانے سے پہلے دعاؤں کو پڑھ کر کھانے کا مزاج بنائیں۔ دعا پڑھ کر کیا کریں، کھانا کھانے کا مزاج بنائیں۔ اب دعا کیا ہے آپ کو بسم اللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا بسم اللہ وعلا وبرکت اللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا بسم اللہ وبرکت اللہ یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تین دعا میں سے کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کھانا کھانے کے شروع میں بھول گئے تھے کھانا کھانے کی دعا، تو جب بھی آپ کو یاد آیا اس وقت آپ پڑھیں گے بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ پڑھ لیں گے۔ کھانے کے ختم ہونے کے بعد آپ کیا کریں گے، دستر سے اٹھنے سے پہلے ایک دعا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ دعا پڑھیں۔ بعض کتابوں میں منل نہیں ہے، وجعلنا مسلمین ایسی بھی ہے، تو دونوں حدیثوں کے اندر باتیں موجود ہیں، آپ جو چاہے پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب سورہ کافرون کا ترجمہ میں آپ حضرات کے سامنے بتا دیتا ہوں۔ قل یا ایھا الکافرون جو سورت ہے اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں، آپ سن لیں۔ یہ جو ترجمہ ہے میں آسانی کے ساتھ آپ کو بھی سمجھ آیا ایسا ترجمہ میں بتا رہا ہوں، اس لیے جہاں تک ہو سکے یاد کرنا چاہیں آپ یاد کر لیں، اچھا ہے، تاکہ نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع نماز کے اندر پیدا ہوگا، ترجمہ آپ کو یاد رہے گا تو آپ آزما کر دیکھیں۔ الحمدللہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں تمہارے میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کرتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم میرے اللہ کی عبادت کرتے ہو، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں کبھی تمہارے بتوں کی عبادت کرنے والا ہوں، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم میرے اللہ کی کبھی عبادت کرو گے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین مبارک، میرے لیے میرا دین مبارک۔ یہ جو ترجمہ کیا ہوں یہ آسان ہو اور سمجھ میں بھی آنے والا ہو، ایسا ترجمہ میں آپ کے سامنے کیا ہوں۔ بہرحال اسے یاد کرنے کی کوشش کریں تو بہت اچھا ہے۔ بہرحال وضو کی 3 سنتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے کل بتلا دی تھی، ایک ہے نیت کرنا، دوسرا ہے بسم اللہ پڑھنا، دوسرا ہے دونوں ہاتھ گٹوں سمیت دھونا۔ یہ گٹے ہیں، یہ جوڑ کو گٹے کہتے ہیں، اس سے تھوڑا نیچے 1-2 انچ نیچے تک، یہاں تک کیا کرنا، دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا، یہ سنت ہے۔ اور چوتھا ہے مسواک کرنا۔ مسواک 2 طریقے سے ہوتا ہے، ایک اوپر نیچے سے اور ایک چوڑائی میں، دونوں اعتبار سے مسواک ہوتا ہے، دونوں اعتبار سے کرنا ہے۔ صرف مسواک دانتوں کے اوپر حصے میں نہیں بلکہ دانتوں کی چوڑائی میں اور اندر حصے میں اور زبان پر پورے حصے میں مسواک کرنا ہے۔ اگر مسواک آپ کے پاس نہیں ہے تو لینے کی کوشش کریں، اور تب تک انگلی سے کیا کریں، آپ شہادت کی جو انگلی ہے ہماری، اس انگلی سے کیا کریں، مسواک کرنے کی کوشش کرتے رہا کریں۔ اور اسی طریقے سے 3 مرتبہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ یہ جو ناک کی نرم ہڈی بھانسا ہے، یہاں تک کیا کرنا، پانی لے کر پانی کو پہنچانا، اور اس وقت سانس روک کر، آپ کو تو الحمدللہ آتا ہے، پانی پہنچانا، اور یہ جو دامیں ہاتھ ہے، دامیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے کیا کرنا، ناک صاف کر کر ہاتھ، یہ انگلی کو کچا کر کے کیا کرنا، یہاں تک پانی پہنچانے کی پوری کوشش کرنا، اور پورا ناک صاف کرنا، اور 3 مرتبہ کلی کرنا، پہلے مسواک کرنا، اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کرنا، اور 3 مرتبہ ناک صاف کرنا۔ یہ 3 سنتیں آج آپ حضرات ممکن حد تک کوشش کریں کہ یاد کر سکیں۔
دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کے ملنے بیٹھنے کو قبول عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے درود شریف کی مجلس اسی چینل کے اندر شروع ہونے والی ہے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وہاں پر جوائن ہو جائیں۔